السلام علیکم۔ آج کا ہمارا ناول ہے ہم سفر، مصنفہ طوبہ کرن۔ دسمبر کی ٹھٹھرتی رات میں اندھیرے اور سردی کے ملاپ نے ماحول پر عجیب سی اداسی طاری کر رکھی تھی۔ سڑک سنسان اور خاموش پڑی تھی۔ درختوں کی لٹکتی شاخیں خود پر شبنم کے قطرے سجائے کسی چھتری کی مان سڑک پر سایہ کیے ہوئے تھی، اور تبھی ایک موٹر سائیکل خاموشی کو چیرتی تیزی سے آگے بڑھی اور چند لمحوں بعد سڑک پر دوبارہ سناٹا چھا گیا۔ وہ ارحم ملک تھا، جو سر پر ہیلمٹ پہنے، چہرے پر تھکن کے آثار چھپائے، اپنی سیاہ آنکھیں سڑک پر ٹکائے تیزی سے گھر کی جانب بڑھ رہا تھا۔ 10 منٹ بعد وہ گھر پہنچ چکا تھا۔ ابھی اس نے ڈور بیل پر انگلی رکھی ہی تھی کہ دروازہ فوراً کھل گیا۔ اس کی پہلی نظر مناہل پر پڑی، جس نے آنکھوں کے اشارے سے اسے صورتحال بتانے کی کوشش کی۔ وہ موٹر سائیکل صحن میں کھڑی کر کے ہیلمٹ اتار کر مناہل کو تھماتے برآمدے میں آیا، جہاں دادی جان اس کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ یاد آ گئی گھر کی؟ انہوں نے طنزیہ کہا تو ارحم نے چہرے پر معصومیت سجائی۔ دادی جان، وہ اصل میں ہوا یہ کہ دوستانہ لہجے میں کہتے اس نے دادی کے ساتھ پلنگ پر بیٹھنے کی صحیح کی تو انہوں نے اسے آنکھیں دکھائی، جس سے وہ بیٹھتے بیٹھتے وہیں رک گیا۔ خبردار جو مجھے مکھن لگانے کی کوشش کی۔ بوڑھی ضرور ہوں لیکن بیوقوف نہیں۔ آدھی رات تک دوستوں کے ساتھ گھومتا رہتے ہو، یہ نہیں خیال کہ گھر میں جوان بہن اور بوڑھی دادی موجود ہے؟ لیکن ہے تم سے کچھ کہنا بحث کے آگے بین بجانے جیسا ہے، اس لیے میری طرف سے تمہارا جو دل چاہتا ہے کرو، اور مناہل اس نالائق کو کھانا دو، میں اب آرام کرنے جا رہی ہوں۔ وہ غصے سے کہہ کر چھری کا سہارا لیتے اٹھی۔ میں سچ میں دوستوں کے ساتھ نہیں تھا دادی، اور آپ مجھے بحث کہہ کے میری جنس تو مت بید لیں۔ یار مناہل، بحث کا مذکر کیا ہوتا ہے؟ اس نے شرارت سے کہتے پر سوچ انداز میں مناہل سے پوچھا، جو اسے خاموش رہنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ اس چھری سے میں نے تمہاری وہ پھینٹی لگانی ہے کہ سارے مذکر مونس سمجھ آ جائیں گے۔ جاؤ اپنی شکل گم کرو، اور آئندہ وقت پر گھر نہ آئے تو دروازہ بند ہی ملے گا۔ دادی نے اپنی چھری سے اس کی ٹانگ پر ضرب لگاتے دھیمی دھمکی دی تو اس کے گہرا سانس لیا۔ کوئی بات نہیں، میں دیوار پھلانگ کر آ جاؤں گا، بس یہ ڈر ہے کہ غلطی سے دیوار پھلانگ کر ہمسائے کے گھر نہ چلا جاؤں۔ وہ وہاں بہت خوبصورت لڑکی رہتی ہے۔ ابھی اس کی بات ادھوری تھی کہ دادی نے اپنے پیر سے جوتا نکالتے اس کا نشانہ لیا۔ وہ ہنستے ہوئے ایک دم کمرے کی طرف بھاگا۔ اگر آج ہم انگلینڈ میں ہوتے تو بچوں پر ظلم کرنے کی سزا میں آپ کو پھانسی ہو چکی ہوتی۔ کمرے کے دروازے پر پہنچ کر ارحم نے شرارت سے کہا تو دادی نے اپنے دوسرے جوتے سے بھی اس کا نشانہ باندھا۔ انگلینڈ کا تو پتہ نہیں، لیکن ابھی تمہیں مرگ پر پہنچاتی ہوں۔ وہ لاٹھی تھمے غصے سے اس کی طرف بڑھی، مگر وہ تیزی سے اندر ہوتے کمرے کا دروازہ بند کر چکا تھا۔ مرگ کی صحت تو میں اپنی بیوی کے ساتھ ہی کروں گا۔ کمرے کی بتی چلاتے اس نے پیروں میں جوتے اتارتے کہا اور تر و تازہ ہونے کے لیے باتھ روم میں گھس گیا۔ او میرے خدا، اتنا وقت ہو گیا اور مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ ذرا سی آنکھ کھول کر سائڈ ٹیبل پر رکھے موبائل پر وقت دیکھتے وہ چلائی اور کمفرٹر دور پھینکتے تیزی سے اٹھ کر کھڑی ہوئی۔ بوا جی۔ اپنے لمبے سیاہ بالوں کو جوڑے کی شکل دیتے اس نے بوا کو آواز لگائی، جو پچھلے کئی سالوں سے اس کے گھر کام کر رہی تھی۔ جی نجف بیٹا۔ وہ اس کی پکار پر اندر آئی اور اس کی خوابگاہ پر ایک نگاہ ڈالی، جو اس قدر بکھری تھی کہ انہیں چکر سا آ گیا۔ ڈرائیور کو بولے کہ گاڑی نکالے جلدی۔ وہ الماری سے کپڑے نکالتے بولی، ناشتہ لگاؤں؟ بوا جی نے بیڈ سے کتابیں سمیٹ کر اس کی بیگ میں ڈالتے پوچھا تو اس نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، اور انہیں چھوڑ دیں، میں خود سمیٹ لوں گی۔ آپ بس ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا کہیں، میں آج پھر لیٹ ہو گئی ہوں، اور وہ کھڑوس انسان آج پھر میری ٹکا کے بےزتی کرے گا۔
पता नहीं क्या मिलता है उन्हें, मुझे जलील करके। उफ, उनके बारे में तो सोच कर ही मूड का सत्यानाश हो जाता है। अपने प्रोफेसर के बारे में बात करते उसने झुरझुरी ली। जुबान के साथ उसके हाथ भी तेजी से हरकत कर रहे थे। ऐसे मत कहा करें, वो आपके उस्ताद हैं। उस्ताद नहीं है, जिन हैं जो हमारे सर पर सवार हो गए हैं। सच में मुझे उनकी डिग्री और गोल्ड मेडल पर भी शक है। उन्होंने यकीनन रोब जमाकर और अपनी इतनी बड़ी बड़ी आंखें दिखाकर जैली डिग्री बनवाई है। अपने हसीन ख्यालात का इजहार करते उसने चेहरे के जाविये बदले। पता नहीं आजकल की नस्ल को क्या हो गया है। हमारे ज़माने में तो उस्ताद की कुर्सी पर बैठना भी अदब के खिलाफ समझा जाता था। बुआ जी नखुफत से बड़बड़ाती बाहर निकल गई। 15 मिनट बाद वो यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। क्लास से अंदर झांकते उसने प्रोफेसर हमदान की सूरत देखी, जो नाक पर चश्मा टिकाए इन हमाक से लेक्चर दे रहे थे। उसने बैग उतार कर सीने से लगाते थूक निकला और चेहरे पर मासूमियत सजाए उनसे अंदर आने की इजाज़त तलब की। उसकी आवाज़ पर प्रोफेसर हमदान के साथ पूरी क्लास भी उसकी तरफ मतवज्जा हुई। आपके घर की घड़ियों के सेल ख़त्म हो गए हैं तो मुझे बताएं, मैं आपको पैसे उधार दे सकता हूँ। प्रोफेसर ने हमदर्दी से कहा तो उसने मुस्कुराते हुए नफ़ी में गर्दन हिलाई। घड़ियों के सेल तो ठीक हैं, मासूमियत कायम थी। शट अप। पूरे 25 मिनट आप लेट हैं और ये आपकी रोज़ की रूटीन बन चुकी है। इसलिए आज आप क्लास में नहीं बैठेंगी, और हाँ, क्लास ख़त्म होने के बाद ऑफिस में मुझसे मिलिएगा। गुस्से से चश्मा उतार कर उसे घूरते हुए वो बोले तो नजफ क्लास के कहकों पर उन्हें बद्दुआएं देते बाहर आ गई। काश एक कत्ल की इजाज़त होती तो मैं इस इंसान का करती। करीबी बेंच पर बैठते उसने सोचा। क्लास खत्म होने के बाद उसकी सहेली ईशा उसके पास आई और उसके सर पर हल्की सी चपट लगाई। क्या करती हो? रात को जो सुबह तुम्हारी आंख नहीं खुलती। वो उसके साथ बेंच पर आ बैठी। स्लिप पैरालाइज। अपनी ज़ात को एक लफ्ज़ में बयान करते उसने मुकाबिल को बात समझाई। यार, कब निकलोगी तुम इस तकलीफ से? साइकोलॉजिस्ट से राब्ता किया? ईशा ने नरमी से उसके चेहरे को देखते सवाल किया। नहीं, और मैं कोई कमज़ोर बेचारी सी लड़की नहीं हूँ जो जरा ज़रा सी बात पर माहिर नफ्सियात के पास चले जाऊँ। हाँ, बस रात को सो नहीं पाती। मेरा दिमाग रात को मेरे काबू में नहीं रहता। लेकिन ऐसी भी कोई मुसीबत नहीं टूट पड़ी कि खुद को ज़हनी मरीज़ करार दूँ। उसकी बात का बड़ा बुरा मानते नजफ फट पड़ी। अच्छा छोड़ो, अभी तुम प्रोफेसर हमदान से मिल लो, वो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे होंगे। वैसे एक बात सोचने की है कि उस इंसान को प्रोफेसर किसने बनाया? यकीनन वो भंग पीकर सो रहा था, तभी इन जैसे फजूल आदमी को उस्ताद बना दिया। वरना कसम से इनकी पर्सनैलिटी जल्लाद जैसी है। वो बोलते हुए उठी तो ईशा का कहका फिजा में बुलंद हुआ। पूरी यूनिवर्सिटी के सबसे काबिल प्रोफेसर हैं और रोब तो उनकी शख्सियत का हिस्सा है। बाकी यार, गलती तुम्हारी है। अब तुम रोज़ देर से आओगी तो डांट तो पड़ेगी ना। वो दोनों अब प्रोफेसर हमदान के ऑफिस की तरफ चल पड़ी थी। लेकिन मैं क्लास की टॉपर हूँ, कुछ तो ख्याल करना चाहिए था सर को, वो बोलती और ऑफिस पहुंचकर प्रोफेसर हमदान की इजाज़त से अंदर दाखिल हुई। जी मिस नजफ, वो उसकी तरफ मतवज्जो हुए। नजफ सर झुकाए खड़ी थी। आपको कोई ज़ाती मसला है? सवाल व जवाब का सिलसिला शुरू हुआ। नहीं,
اس نے نظریں اٹھا کر پروفیسر کو دیکھا۔ کوئی ذہنی مسئلہ؟ دوبارہ سوال کیا گیا۔ میں آئندہ جلدی آنے کی کوشش کروں گی سر، آئی ایم سوری۔ اس نے مجبوراً معافی مانگی۔ کل سے اگر دیر ہوئی تو میں آپ کے سیشنل مارکس میں سے 5 نمبر کاٹ لوں گا۔ دیکھیں نجف، ذہین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ انسان محنت کرنا چھوڑ دے۔ یہ لاپرواہ رویہ انسان کی ذہانت کو پیروں تلے روند کر زندگی میں ناکام بنا دیتا ہے۔ اس لیے سنجیدہ ہو جائیں، ورنہ نقصان آپ کا اپنا ہوگا، سختی سے کہتے انہوں نے آخر میں نرمی سے سمجھایا تو نجف نے سر ہلایا۔ ویری گڈ، اب آپ جا سکتی ہیں۔ اور میٹس میں اچھی کارکردگی تھی آپ کی۔ اسے جانے کی اجازت دیتے پروفیسر ہمدان نے خبر دی تو وہ شکریہ ادا کرتے باہر نکلی۔ باہر نکل کر سر جھٹکتے اس نے کلاس روم کی طرف قدم بڑھائے۔ صبح کی روشنی نے آسمان سے زمین تک کا سفر طے کرتے ہوئے لوگوں کو بیدار کیا تو ارحم ملک کے چہرے پر پانی کے بہاؤ نے اسے جاگنے پر مجبور کر دیا۔ ہائے اللہ، سیلاب آ گیا ہے کیا؟ وہ کھلا کر آنکھیں کھولتے وہ اپنی جگہ سے اچھلا تو سامنے دادی کا چہرہ نظر آیا۔ سیلاب، آندھی اور طوفان تو اسی دن آ گیا تھا جس نے تم جیسے ڈھیٹ انسان نے دنیا میں قدم رکھا تھا۔ اپنی چھری سے اس کا کمبل کھینچتے دادی نے اس کی بستی کی تو اس نے کان میں انگلی ڈالی۔ اف دادی جان، میرے کان میں پانی چلا گیا ہے۔ اب اگر کان کا آپریشن کروانا پڑا تو میں آپ کا گردہ بیچ کر ہی کرواؤں گا، اس نے کہا اور دوبارہ لیٹ گیا۔ اٹھ جائیں بھائی، آپ کی وجہ سے دادی پوری رات جاگتی رہی ہیں۔ مناہل چائے کا کپ لیے اندر داخل ہوئی۔ کیوں، میرے لیے چاند سی دلہن ملنے کا وظیفہ کر رہی تھی؟ اس نے دلچسپی سے پوچھا۔ بے روزگار کو کوئی اپنی بیٹی نہیں دیتا، اس لیے پہلے نوکری ڈھونڈو پھر شادی کے خواب دیکھنا۔ دادی نے سنجیدگی اختیار کی۔ یہی تو میں رات کو بتانا چاہتا تھا کہ میری نوکری لگ گئی ہے، لیکن آپ منہ ہاتھ دھو کے میرے پیچھے پڑ گئی تھی۔ ارحم نے انہیں خوشخبری سناتے اٹھ کر چائے کا کپ منہ سے لگایا۔ سچ میں بھائی؟ مناہل خوشی سے اچھلی۔ ظاہر ہے، آج 1 اپریل تو نہیں ہے کہ میں اپریل فول مناؤں گا۔ ہائے میرا بچہ، شکر ہے تمہیں نوکری مل گئی۔ جاؤ مناہل، میرے بچے کے لیے اچھا سا ناشتہ بناؤ۔ دادی نے اٹھ کر ارحم کا چہرہ چوما تو وہ منہ کھولے ان کے بدلتے رنگ دیکھنے لگا۔ گرگٹ کا نام سنا ہے؟ وہ اسے پیار کر کے دور ہٹی تو ارحم نے آستگی سے پوچھا اور دادی کی چھری سے دوبارہ حرکت کی۔ دادی کو گرگٹ کہتے ہو؟ شرم نہیں آتی؟ آپ بھی تو رات کو مجھے بھینس کہہ رہی تھی دادی۔ وہ بیڈ سے چھلانگ مار کر اترتے باہر بھاگ گیا۔ وہ 27 سالہ وجیہہ شخص اپنی دادی اور بہن کی زندگی سے مرحومیاں ختم کرنے کے لیے ہر وقت شرارتیں کرتا رہتا تھا۔ اسے لگتا تھا کہ اس کی حرکتیں سے دادی اور مناہل اپنے غم بھول جاتی ہیں، اور اسے ٹھیک ہی لگتا تھا۔ یار، موڈ کیوں خراب ہے تمہارا؟ اگلے روز نجف اپنے کزن جنید کے ساتھ گاؤں گئی تھی، کیونکہ وہاں اس کی نانو رہائش پذیر تھی، جو ان کے کئی بار اصرار کرنے کے باوجود شہر نہیں آئی تھی۔ ان سے ملنے کے بعد واپسی پر نجف کی تھکان سے بری حالت تھی۔ وہ سیٹ کی پشت سے ٹیک لگا کر آنکھیں موندے ہوئی تھی جب جنید نے فکر مندی سے پوچھا۔ موڈ نہیں، طبیعت خراب ہے۔ تم آگے دیکھ کر گاڑی چلاؤ اور اب کچھ مت بھولنا۔ سر درد کی وجہ سے اس نے جنید کو مزید سوال سے روکا، مگر وہ اسے تکلیف میں کہاں دیکھ سکتا تھا۔ تمہارا رات کو سونے والا مسئلہ حل نہیں ہوا؟ وہ اس کے مسائل سے آگاہ رہتا تھا۔ نجف نے گہرا سانس لیا مگر کچھ نہ بولی۔ تم اتنی حساس کیوں ہو؟ جانتی ہو نا کہ اس خود غرض دنیا میں حساس لوگ پیروں تلے رون دیے جاتے ہیں۔ تم ہر چیز کے بارے میں بہت سوچتی ہو، اور یہی سوچے تمہیں سکون سے سونے نہیں دیتی۔
میں نے کتنی بار کہا ہے کہ تنہائی محسوس کرتی ہو تو ہمارے گھر آ جاؤ، لیکن تمہیں وہیں رہنا ہے جہاں تمہارے والدین کی یادیں ہیں۔ کیوں اذیت دیتی ہو خود کو؟ تمہیں میرا بھی خیال نہیں آتا؟ جنید نے نرمی سے سمجھاتے آخر میں اسے دیکھا۔ کوئی تنہائی نہیں ہے اور میں بہت خوش رہتی ہوں۔ میں اندر سے کھنڈر بن چکی ہوں، مگر دور سے لوگوں کو ایک مضبوط عمارت نظر آتی ہوں، اور اپنی آخری سانس تک میں ہمت نہیں ہاروں گی۔ وہ مضبوط لہجے میں بولتے جنید کے ہونٹوں پر مسکان چھوڑ گئی۔ جانتا ہوں تم بہت بہادر ہو، لیکن میں تمہارا بیسٹ فرینڈ ہوں، مجھ سے کچھ مت چھپایا کرو۔ جنید نے ایک آئس کریم پارلر کے سامنے گاڑی روکی۔ فی الحال تو مجھے پروفیسر حمدان پر غصہ ہے، پتہ نہیں کیوں زہر لگتے ہیں وہ مجھے۔ اس نے بات گھمائی۔ استاد کی عزت کیا کرو، حد ہے ہر وقت بس اس کی غیبتیں کرتی رہتی ہو۔ گاڑی سے نکل کر اس کی طرف کا دروازہ کھولتے جنید نے کہا، میں غیبت نہیں کر رہی۔ ہاں، تم تو ان کی شان میں ترانے گنگنا رہی ہو نا؟ جنید نے ہنس کر کہا تو وہ بھی مسکرا دی۔ وہ اس کی تھکن دور کرنے کی صلاحیت رکھتا تھا۔ مناہل کی سسکاریاں کمرے میں گونجی تو باہر سے گزرتے ارحم کے قدم زنجیر ہوئے۔ میری بات تو سنو سعد، دیکھو بھائی کو اب نوکری مل گئی ہے، وہ بہت جلد میرا جہیز بنا لیں گے اور تمہاری امی کی ساری فرمائشیں بھی پوری کر دیں گے، مگر تم میرا تھوڑا سا انتظار کر لو۔ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور تمہارے بغیر جینے کا تصور کرنا بھی میرے لیے محال ہے۔ اس کی بہن فون پر اپنے مگیتر کی منت سماجت کر رہی تھی۔ اس کے دل کو کچھ ہوا۔ کیا یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ تم کسی اور سے شادی کرنے کا سوچ بھی کیسے سکتے ہو؟ میں ابھی مناہل کچھ بول رہی تھی کہ دوسری جانب سے فون رکھ دیا تھا اور اس تماچے پر اپنی سسکیاں چھپانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ مناہل، تبھی ارحم نے کمرے میں قدم رکھا۔ مناہل اسے دیکھ کر اٹھی اور اس کے سینے سے لگ گئی۔ بھائی، وہ شادی کر رہا ہے، وہ کسی اور سے شادی کر رہا ہے بھائی۔ وہ مجھے کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ وہ ایسا کیسے کر سکتا ہے میرے ساتھ؟ کئی آنسو تھے جو اس کی گالوں سے بہہ کر ارحم کے سینے میں جلن پیدا کر رہے تھے۔ تم اس سے شادی کی بھیک کیوں مانگ رہی تھی؟ جو انسان تعلق ہی نہ رکھنا چاہتا ہو، اس کے سامنے اپنی عزت نفس کا قتل کرنا بہت بڑی حماقت ہے۔ جس سے محبت کرتے ہیں اسے آزاد چھوڑ دیتے ہیں۔ محبت کسی کو پنجرے میں قید کرنے کا نام نہیں، اور اگر محبت یک طرفہ ہو تو پھر مقابل کو اس کے حال پر چھوڑ دینا چاہیے۔ تم سمجھ جاؤ، تم سمجھ رہی ہو نا؟ دل ہی دل میں ساتھ سے بدلہ لینے کا سوچتے اس نے مناہل کو سمجھایا، نہیں سمجھ رہی میں، وہ میرا مگیتر ہے، میں نے اس کے نام کی انگوٹھی پہنی ہے اور مجھے ہر حال میں وہی چاہیے۔ کچھ بھی کر کے اسے مجھ سے شادی کرنے کے لیے راضی کریں بھائی، ورنہ میں ساری زندگی خوش نہیں رہ سکوں گی۔ محبت کی پٹی آنکھوں پر پڑی تو اس نے ارحم کی نصیحت جھٹلاتے اسے امتحان میں ڈالا۔ تم اس کے ساتھ بھی کبھی خوش نہیں رہو گی۔ جس مرد کو صرف دولت سے غرض ہو وہ کسی عورت کو اپنے ساتھ خوش نہیں رکھ سکتا۔ خیر، تم رونا بند کرو اور چلو باہر گھومنے چلتے ہیں۔ اس کے آنسو صاف کرتے ارحم نے کہا، مجھے کہیں نہیں جانا، پلیز اکیلا چھوڑ دیں مجھے۔ وہ ترشی سے کہہ کر صوفے پر بیٹھ گئی، جبکہ ارحم نے چند پل خاموشی سے اسے دیکھا، پھر باہر نکل گیا۔ رات کے آخری پہر اسے اپنے سینے پر دباؤ محسوس ہوا۔ اسے لگا کہ کسی جانور نے اپنا پنجہ اس کے سینے پر رکھ دیا ہے اور وہ سانس نہیں لے پا رہی۔ یکدم آنکھیں کھول کر اس نے یہ جاننے کی کوشش کی کہ وہ کہاں ہے، اور ایک سیکنڈ کے ہزارویں حصے میں اسے سمجھ آ گئی کہ اسے سلیپ پیرالائز ہو چکا ہے۔ اس نے حرکت کرنے کی کوشش کی مگر وہ اپنی انگلی تک نہ ہلا پائی۔ اس نے پلکیں جھپکاتے اپنے آنسو اندر انڈیلے اور دل میں ایک کلمہ دہرانے لگی۔ پورا جسم شل تھا اور دل بند ہونے کے قریب۔ خوف
اور غم نے اسے چاروں جانب سے اپنی لپٹ میں لے لیا تھا، اور پھر اسے ماضی کا ہر واقعہ یاد آنے لگا۔ اس کے باپ کا اس کی ماں پر ظلم کرنا، باپ کی مار پیٹ اور ماں کی آہیں، باپ کا چیخنا چلانا لہجہ اور ماں کی ڈری سہمی آوازیں، اس کے دماغ کے پردے پر ماضی کی کہانیاں تیزی سے دوڑنے لگی۔ اس کے باپ کا ماں کو دھکا دینا اور ماں کو میز کا کونا لگ جانا، ایمبولینس میں ماں کے وجود کی مہک، اور ہسپتال میں گھستے اسٹریچر پر ماں کی لاش۔ اس کے باپ نے اس کی ماں کو مار دیا تھا اور وہ 12 سال کی بچی اکیلی رہ گئی۔ باپ بھی نشے کی حالت میں کسی گاڑی کے سامنے آ کر ہلاک ہو گیا، اور نجف کی دادی اسے اپنے ساتھ گاؤں لے گئی، مگر کالج کی تعلیم کے لیے اسے واپس یہاں آنا پڑا تھا۔ لیکن اس گھر میں کئی تلخ یادیں تھیں جنہوں نے اسے ذہنی طور پر مفلوج کر دیا تھا۔ وہ جھٹکا کھا کر اٹھی، سلیپ پیرالائز کا عمل ختم ہو گیا تھا۔ اس نے کانپتے قدم کچن کی طرف بڑھائے تاکہ پانی پی سکے۔ جنید، وہ میں پانی پینے کے بعد کمرے میں واپس آتے اس نے جنید کو فون کیا۔ ہاں بولو نجف، تم ٹھیک تو ہو؟ وہ نیند سے جاگا تھا۔ مجھے تھوڑی دیر باتیں کرو، مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے۔ میں آ جاؤں؟ وہ فکر مند ہوا۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں، بس تم میرے ساتھ کال پر رہو۔ اور وہ صبح تک اس سے باتیں کرتی رہی۔ یہ 2 دن بعد کی بات ہے، جب نجف یونیورسٹی کے گارڈن میں بیٹھی تھی تو نانو کی فون کال نے اسے کتابوں سے سر نکالنے پر مجبور کیا۔ جی نانو، کیسی ہیں؟ کتابیں بند کرتے اس نے فون اٹھایا۔ میں ٹھیک ہوں، اور مجھے تم سے ایک بہت ضروری بات کرنی ہے۔ نانو فوراً مقصد کی بات پر آئی۔ جی بولے۔ میں چاہتی ہوں کہ اب تمہاری شادی کر کے اپنے فرض سے آزاد ہو جاؤ، اور مجھے پتا ہے کہ تم انکار نہیں کرو گی۔ جس مضبوطی سے اور سمجھداری سے تم نے خود کو سنبھالا ہے، اسی طرح اب تم میری بات مان کر مجھے میری ذمہ داری سے آزاد کرو گی۔ نانو نے کہا، یعنی آپ مجھے ایموشنل بلیک میل کر رہی ہیں؟ نانو، ابھی تو میری پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی، اور میں ابھی شادی کے لیے ذہنی طور پر تیار بھی نہیں ہوں۔ اس نے اپنا مسئلہ بیان کیا۔ دیکھو بیٹا، بہت اچھے خاندان سے تمہارا رشتہ آیا ہے۔ لڑکے کا نام سعد ہے، اور وہ بینک میں نوکری کرتا ہے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس نے تمہارے باپ کے کرتوتیں سن کر بھی انکار نہیں کیا۔ نانو کچھ اور بھی کہہ رہی تھی، مگر وہ پتھر کی بت بنی بیٹھی رہی۔ اس کے باپ کا حوالہ ہمیشہ ہی اس کے لیے ذلت کا باعث تھا۔ بس میں انہیں ہاں کہہ رہی ہوں، اور تم زیادہ مت سوچو، اللہ سب بہتر کرے گا۔ نانو نے فیصلہ سناتے فون بند کیا، مگر وہ آنکھوں میں نمی لیے کتنی ہی دیر فون کو دیکھتی رہی۔ نجف، آپ رو رہی ہیں؟ تبھی اسے اپنے عقب سے پروفیسر حمدان کی آواز آئی تو وہ فوراً کھڑی ہوئی۔ نہیں سر، میں کیوں روں گی؟ اپنی گار رگڑتے اس نے کندھے اچکائے۔ میں چشمہ لگاتا ہوں، مگر اندھا نہیں ہوں، اس لیے شرافت سے بتائیں کہ کیا مسئلہ ہے۔ وہ باروب لہجے میں بولے، میری پرسنل اسپیس میں داخل ہونے کی کوشش مت کریں۔ وہ سادہ سے لہجے میں کہہ کر کتابیں اٹھاتے داخلی دروازے کی طرف بڑھکی، جبکہ پروفیسر حمدان کے دل میں کچھ ٹوٹا تھا۔ یہ میرا دلیا کس نے کھایا ہے؟ مناہی، ارحم؟ دادی نے کچن میں خالی برتن دیکھ کر انہیں آواز لگائی تو ارحم اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبائے آیا۔ مجھے بھوک لگی تھی، اس نے معصومیت سے کہا۔ تمہیں بھوک لگی تھی تو تم میرا دلیا کھا گئے؟ تم کب سدھرو گے ارحم؟ دادی نے آنکھیں دکھائی۔ آپ اور میں الگ ہیں کیا؟ آپ کھائیں یا میں، ایک ہی بات ہے، اس نے شان بے نیازی سے کندھے چکاتے کہا۔ تم مجھ سے مار کھا لو گے، نکلو یہاں سے۔ ہاں ہاں یار دادی، اس نے آگے ہو کر دادی کو کندھے سے پکڑا تو انہوں نے اسے پیچھے ہٹایا۔ میں یار نہیں ہوں تمہاری، مجال ہے جو کبھی عزت کر لو، جاؤ اب شکل گم کرو۔ انہوں نے اپنی پسندیدہ جملہ کہا، مگر ارحم کے کچھ کہنے سے پہلے ہی دروازے پر گھنٹی بجی۔ اس نے دروازہ کھولا تو سامنے سعد کو دیکھ کر اس کا خون کھول گیا۔
مناہل کچن کی چوکھٹ پر ہی کھڑی رہ گئی۔ کیوں آئے ہو؟ جتنی بکواس تم نے میری بہن سے کرنی تھی کر لی، اب نکلو یہاں سے۔ ارحم نے اسے گریبان سے پکڑ لیا۔ میں یہ انگوٹھی واپس کرنے اور یہ اطلاع دینے آیا ہوں کہ جمعے کو میری شادی ہے۔ یہ رہا کارڈ۔ اپنا وجود ارحم سے چھڑواتے اس نے شادی کا کارڈ اس کی طرف بڑھایا تو دادی کے قدم لڑکھڑا گئے۔ دادی، مناہل غم بھلاتے انہیں سہارا دینے لگی۔ اپنی بکواس بند کرو اور نکلو یہاں سے، ورنہ مار مار کر وہ حشر کروں گا کہ اپنی شکل بھی نہیں پہچان سکو گے۔ اسے دھکا دیتے ارحم نے دروازہ بند کیا اور دادی کو سنبھالتے ہوئے برآمدے میں لے آیا۔ آپ ٹینشن مت لیں، مناہل کو اس سے اچھا لڑکا ملے گا اور تم اب اس بے حس انسان کے لیے آنسو مت بہانا۔ اس نے دادی کو تسلی دیتے مناہل کو رونے سے روکا جو کمرے میں بھاگ گئی۔ یہ سب کیا ہو گیا ہے؟ میری بچی کی خوشیوں کو کس کی نظر لگ گئی ہے؟ دادی نے فکر مندی سے پوچھا تو ارحم کے تن بدن میں آگ لگی۔ اس نے زمین سے شادی کا کارڈ اٹھا کر اس پر لکھا نام پڑھا، نجف۔ اس کے ہونٹوں میں جنبش ہوئی۔ اس لڑکی کو تو میں نہیں چھوڑوں گا، اس نے میری بہن کی زندگی برباد کی ہے، میں اس کی زندگی قابل رحم بنا دوں گا۔ اشتعال سے کہتے اس نے وینیو دیکھا اور پھر غصے میں گھر سے نکل آیا۔ یہ تم کیا کہہ رہی ہو؟ نانو اتنی جلدی تمہاری شادی کیسے کروا سکتی ہیں؟ جنید کو خبر ملی تو وہ نجف کی یونیورسٹی آ گیا تھا جہاں وہ پریشان حالت میں بیٹھ گئی۔ میں کیا کہہ سکتی ہوں؟ جنید، نانو نے فیصلہ سنا دیا اور وہ شادی کی تاریخ بھی اتنی جلدی رکھ دی جیسے میں بھاگی جا رہی ہوں۔ نانو کی طبیعت زیادہ خراب ہے کیا؟ وہ تھکن زدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ ہاں، وہ تھوڑی بیمار ہے۔ اپنے دل کا حال چھپاتے جنید نے اسے دیکھا جو اس کے دل کی مکین تھی۔ کیا نانو بھی مر جائیں گی اور میں پھر سے اکیلی رہ جاؤں گی؟ اذیت کی انتہا تھی۔ تم ایسی باتیں کیوں سوچتی ہو؟ نانو کو کچھ نہیں ہوگا اور میں بھی تو تمہارے ساتھ ہوں۔ جنید نے اسے تسلی دی تو وہ آنکھوں میں نمی لیے مسکرائی۔ تم میرے ساتھ ہو، میری شادی طے ہو گئی ہے جنید۔ اس کے لہجے میں کچھ ایسا تھا کہ جنید چند لمحے کچھ بول ہی نہ پایا۔ تو کیا ہوا؟ ہم ساری زندگی اچھے دوست رہیں گے۔ تم نے ساتھ کی تصویر دیکھی؟ وہ اسے نہیں بتا سکتا تھا کہ اسے نجف سے محبت ہے کیونکہ اس کے والدین نجف کو ناپسند کرتے تھے اور وہ بڑوں کی فیصلوں کے خلاف نہیں جانا چاہتا تھا۔ نہیں، اس سے فرق نہیں پڑتا اور تم بہت بزدل نکلے۔ ایک بار ہی صحیح، مگر تم میرے لیے نانو سے بات ضرور کر سکتے تھے۔ مجھے یہ سوچ کر ہی گھبراہٹ ہو رہی ہے کہ میں کسی اور کی زندگی میں شامل ہونے لگی ہوں۔ خیر جانے دو۔ ہلکی سی شکایت کرتے وہ اٹھی اور پروفیسر حمدان کے آفس کی طرف بڑھ گئی جہاں اسے شادی کی چھٹیاں لینی تھی۔ آپ سے چھٹی کے علاوہ اور کچھ بات کی توقع کی جا سکتی ہے؟ آپ کی دنیا تو چھٹی سے شروع ہو کر چھٹی پر ہی ختم ہو جاتی ہے۔ کیوں چاہتی ہیں اتنی چھٹیاں؟ نجف کی درخواست سنتے ہی پروفیسر حمدان نے اسے جھاڑا تو اس کی آنکھیں بھیگ گئی۔ وہ جنید سے دوری کے آنسو تھے مگر پروفیسر حمدان کو اس کے رونے پر حیرت ہوئی۔ وہ رونے والوں میں سے نہیں تھی۔ کیا ہوا ہے نجف؟ مجھے بتائیں۔ وہ اب نرم پڑے۔ میری شادی ہے، اس نے بامشکل ایک جملہ کہا تو پروفیسر حمدان کا دل رک سا گیا۔ وہ حیران و شدت سے اسے دیکھے گئے۔ اتنی جلدی شادی؟ میرا مطلب کہ ابھی تو آپ کی پڑھائی بھی مکمل نہیں ہوئی اور آپ جیسی لائق اسٹوڈنٹ کو تو آگے مزید پڑھنا چاہیے۔ اپنے دل کی حالت پر قابو پاتے انہوں نے پوچھا۔ نانو کی خواہش ہے، وہ صرف یہی کہہ سکی۔ اور آپ کا کیا ارادہ ہے؟ وہ اس کے منہ سے کچھ سننا چاہتے تھے۔ میں کچھ نہیں چاہتی، میرا کچھ چاہنے کا دل ہی نہیں چاہتا۔ آئی ایم ریئلی سوری۔ اپنے آنسو پر سے قابو ہٹا تو وہ منہ چھپاتے باہر بھاگ گئی جبکہ پروفیسر حمدان خالی خالی نظروں سے اس راستے کو دیکھتے رہے جہاں وہ گئی تھی۔ میں نے آپ کو یہ بتانے میں بہت دیر کر دی کہ میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ کاش میں آپ کا استاد نہ ہوتا تو کب کا رشتہ بیچ چکا ہوتا، مگر استاد کے اس رتبے نے میری خواہش کا گلا گھونٹ دیا ہے۔ دکھ سے سوچتے انہوں نے سر میز پر رکھ دیا۔ شادی کے لیے نانو شہر آ گئی تھی۔
ان کی طبیعت واقعی خراب تھی۔ ڈاکٹر نے انہیں مکمل ریسٹ کرنے کی تلقین کی تھی، مگر وہ نجف کی شادی کی تیاریوں میں مصروف تھی۔ آخر وہ دن بھی آ گیا جس کا نانو کو شدت سے انتظار تھا۔ نجف سرخ لہنگا پہنے، چہرے پر ہلکا میک اپ سجائے کمرے میں بیٹھی تھی جب اس کے فون کی سکرین جگمگائی۔ سکرین پر پروفیسر حمدان کا نام دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ وہ ان کی طرف سے موصول ہونے والی پہلی کال تھی۔ السلام علیکم، اس نے فون کان سے لگاتے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ دوسری جانب سے پروفیسر حمدان کی گھٹی گھٹی سی آواز آئی۔ میں ٹھیک ہوں۔ نجف کے لیے ان کا رویہ غیر معمولی تھا۔ مجھے آپ سے معافی مانگنی تھی۔ میں نے ان 2 سالوں میں آپ کو بہت ڈانٹا ہے، کئی بار آپ پر بے جا غصہ کیا، لیکن سچ کہوں تو آپ میری سب سے پسندیدہ اسٹوڈنٹ رہی ہیں۔ وہ جو پچھلے 2 سال سے اس سے خاموش محبت میں مبتلا تھے اور اپنے مقام کے مقصد کی وجہ سے کچھ بول نہ پائے، آج اس سے معافی مانگتے ہوئے ان کا دل ڈوب رہا تھا۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں سر؟ آپ مجھے میری بھلائی کے لیے ہی ڈانٹتے تھے، اور میں بھی اتنی معصوم نہیں ہوں۔ پوری کلاس اور اپنے کزن کے ساتھ آپ کی برائیاں کرتی رہی ہوں۔ اس نے راز سے پردہ ہٹایا تو وہ مسکرا دیے۔ ہمیشہ خوش رہیں، اللہ حافظ۔ انہوں نے فون بند کیا اور اپنی ڈائری لکھنے لگے جو پچھلے 2 سال سے ان کی رفیقت تھی۔ کیا ہوا؟ ایسے کیوں بیٹھی ہو؟ تبھی جنید کو کمرے میں آیا۔ سر حمدان کا فون تھا، بہت عجیب ہو گئے ہیں وہ الجھن کا شکار تھی۔ چھوڑو، تم فی الحال اپنی شادی پر دھیان دو۔ اس کے ڈریسنگ ٹیبل پر چاکلیٹ رکھتے جنید نے کہا، یہ کیوں لائے ہو؟ آخری تحفہ سمجھ کر رکھ لو، پھر پتہ نہیں ساتھ تمہیں مجھ سے ملنے دے گا یا نہیں۔ نرمی سے مسکراتے وہ اپنا غم چھپا گیا۔ اس طرح کی فضول باتیں مت کرو، اور جب بڑوں کے سامنے میرے لیے کھڑے ہونے کی ہمت نہیں ہے تو بندہ کمرے میں بھی مجھ پر محبت مت جتاؤ۔ وہ یکدم غصے سے بولی، میں اپنے بابا کو دکھ نہیں دے سکتا، وہ ہارٹ اٹیک پیشنٹ ہے۔ اس نے اپنی مجبوری بتائی۔ چھوڑ دو یار۔ وہ سر جھٹک گئی اور جنید شرمندگی سے سر جھکائے باہر نکل گیا، جبکہ نجف نم آنکھوں سے جنید کی آخری تحفے کو دیکھتی رہ گئی۔ کچھ دیر بعد وہ لان میں ساتھ کے پہلو میں بیٹھی تھی۔ پورے لان کی روشنیوں اور کمکموں سے سجایا گیا تھا۔ سرخ اور سفید پھولوں کے امتزاج نے ہر شے کو مزید کر رکھا تھا، اور وہ اسٹیج پر خاموشی سے بیٹھی جنید کو دیکھتی رہی، جو آخر میز پر بیٹھا اسے دیکھ رہا تھا۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب؟ نانو نے منظر پر آتے نکاح خواہ کو اجازت دی تو نجف کے دل رک سا گیا۔ نجف بنت احمد نکاح خواہ نے ایجاب و قبول کا سلسلہ شروع کیا، مگر تبھی دروازے سے آتے شخص نے غصے سے آتے اسٹیج پر پڑے میز سے مٹھائی اور گلاس نیچے پٹک دیا۔ اوئے، کون ہو تم، اور یہ کیا بدتمیزی ہے؟ جنید نے حیرت اور غصے کے ملے جلے اثرات سے کہا تو ارحم نے آگے بڑھتے نجف کا بازو پکڑ کر اسے اپنے سامنے کھڑا کیا۔ تم کسی اور سے نکاح کیسے کر سکتی ہو؟ تم مجھے دھوکا کیسے دے سکتی ہو؟ ساری قسمیں، سارے وعدے بھول گئی ہو جو پچھلے 2 سال سے مجھ سے کر رہی ہو؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ وہ اپنے سوچے سمجھے پلان کے مطابق نجف کو سامنے کھڑا کیے پوچھ رہا تھا، جبکہ وہ ایک اجنبی سے اس قسم کی گفتگو سن کر سکتے میں آ گئی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو نانو؟ میں اسے جانتی تک نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے اب اپنا بازو چھڑوانے کی ناکام کوشش کرتے نانو سے کہا، جو دل پکڑ کر بیٹھ چکی تھی۔ میں جھوٹ نہیں بول رہا۔ کیوں ساتھ؟ بتاؤ نا کہ نجف مجھ سے محبت کرتی ہے یا نہیں؟ نجف کا بازو چھڑواتے وہ اب ساتھ کے قریب آیا، جو ہونکوں کی طرح کھڑا تھا۔ اگر تم نے میری ہاں میں ہاں نہ ملائی تو میں سب کو بتا دوں گا کہ تم نے میری بہن کو دھوکا دیا ہے، اور پھر بڑے مجمع میں تم بدنام ہو جاؤ گے۔ اس لیے جو کہہ رہا ہوں وہ کرو۔ ساتھ کے کان میں سرگوشی کرتے اس نے اپنی چال پر عمل کیا۔ ہاں ہاں، یہ ٹھیک کہہ رہا ہے، نجف اس سے محبت کرتی ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں۔ رسوائی کے خوف سے سعد نے لڑکھڑاتی زبان میں جھوٹ بولا تو ارحم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ آئی، جبکہ نجف کا چہرہ پورا جسم کانپ گیا۔ آنسو موتیوں کی طرح
اس کی پلکوں پر ٹھہر گئے اور وہ نانو کو دیکھتی رہی جن کے چہرے پر غصہ اور افسوس تھا۔ پھر اس نے جنید کو دیکھا جس کے چہرے پر نفرت تھی، پھر نگاہیں ہجوم پر جا ٹھہری جو اس کے کردار پر انگلیاں اٹھا رہی تھی۔ وہ لمحہ بھر میں سب کی نظروں سے گر گئی۔ لمحہ بھر میں ارحم ملک نے اسے رسوا کر دیا تھا۔ جھوٹ، یہ آدمی جھوٹ بول رہا ہے نانو، آپ کو مجھ پر یقین ہے نا؟ آپ کو پتا ہے نا کہ میں ایسا نہیں کر سکتی؟ میں تو اس شخص کو جانتی تک نہیں ہوں نانو، پلیز کچھ بولیں۔ وہ ان کی طرف بڑھی۔ جنید، بوا کیا ہو گیا ہے آپ سب کو؟ میں اتنی بیوقوف ہوں کہ کسی اور سے محبت کر کے کسی اور سے شادی کروں گی؟ میں تو اسے جانتی تک نہیں، پتہ نہیں کہاں سے آ کر یہ بکواس کر رہا ہے۔ وہ باری باری سب کو دیکھتی غم و غصے سے چلائی۔ تم ایسا کر سکتی ہو کیونکہ میں سعد کی طرح اچھا کماتا نہیں ہوں، اس لیے تم نے اسے مجھ پر ترجیح دی، مگر تم بھول گئی کہ ہم کتنے حسین پل ساتھ۔ ابھی ارحم کی بات منہ میں تھی کہ نجف نے زوردار تماچا اس کے چہرے پر اسیر کیا۔ وہ ہکا بکا سا اسے دیکھ کے رہ گیا۔ اپنی بکواس بند کرو، اور تمہیں ذرا شرم نہیں آ رہی مجھ پر تہمت لگاتے ہوئے؟ جنید، تم وہاں کیوں کھڑے ہو؟ اسے پوچھو کہ یہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ میں نے کیا بگاڑا ہے اس کا؟ وہ مضبوط لڑکی بھی یوں تماشا بننے پر ٹوٹنے لگی تھی۔ جنید شکایتی نگاہوں سے اسے دیکھتا رہا۔ مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی سزا تو تم ضرور بھگتو گی، مگر ابھی تم میرے ساتھ چلو کیونکہ میں اپنی محبت کو کسی اور کا ہوتے نہیں دیکھ سکتا۔ ارحم نے سنبھلتے ہوئے اسے دوبارہ پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹا تو نانو کی آواز لان میں گونجی۔ سنو لڑکے، اسے ساتھ لے کر جانا ہے تو اسے نکاح کر کے لے کر جاؤ۔ الفاظ تھے یا قہر جو نجف پر برسا تھا۔ وہ بے یقینی سے وہیں مجمد ہو گئی، جبکہ ارحم کے چہرے پر فاتحانہ مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ نہیں نانو، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میں اس آدمی سے شادی نہیں کروں گی۔ میں منہ بند رکھو اور جو بولا ہے چپ چاپ کرو۔ پہلے ہی تمہاری وجہ سے بہت بدنامی ہو چکی ہے، اب مزید تماشا مت بناؤ۔ نانو نے اسے جھڑک دیا۔ جنید، تمہیں بھی مجھ پر اعتماد نہیں؟ وہ ٹوٹے ہوئے لہجے میں اب جنید سے پوچھ رہی تھی۔ نانو جو کہہ رہی ہے کر لو، اسی میں ہم سب کی بھلائی ہے۔ اور اس آخری شخص نے بھی اسے تنہا چھوڑ دیا۔ وہ کتنی ہی دیر اپنی بے جان وجود کو سنبھالتے وہیں بت بنی کھڑی رہی، پھر زبردستی مسکراتے صوفے پر بیٹھ گئی۔ نکاح شروع کرے، نکاح خواہ سے خود ہی کہتے اس نے نفرت بھری نگاہیں ارحم پر ڈالی، جو ساز سے بدلہ لینے کے بعد مسکرا رہا تھا، مگر وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اپنی بہن کے آنسو کا بدلہ لینے کے لیے اس نے کسی دوسری لڑکی کی آنکھوں کو دائمی آنسو کی سزا سنا دی تھی۔ 10 منٹ کے اندر ان دونوں کا نکاح پڑھوا دیا گیا تھا۔ لان میں مکمل خاموشی چھائی تھی، کوئی کچھ کہنے کے قابل نہ رہا تھا۔ نانو نے آگے بڑھ کر سعد کے گھر والوں سے معافی مانگی اور نجف کو ارحم سے رخصت کر دیا۔ آخر قدم دروازے سے نکلتے نجف نے دکھ سے نانو اور جنید کو دیکھا، پھر اپنی بے وقتی پر تلخی سے مسکرا دی۔ آج وہ دونوں اس کے لیے مر گئے تھے۔ یہ کون ہے؟ ارحم نے اسے ساتھ لیے گھر پہنچا تو دادی نے حیرانی سے عروسی جوڑے میں ملبوس نجف کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی ہے جس کی وجہ سے سعد نے مناہل سے شادی کرنے سے انکار کیا تھا۔ دیکھیں، میں آپ دونوں کی مجرم کو لے آیا ہوں، وہ بھی اپنے نکاح میں قید کر کے۔ اور ہم نے ایک الفاظ چباتے نجف کو دیکھا جس کے گلے میں آنسو کا گولا اٹکا ہوا تھا۔ اسے اس انکشاف پر حیرت ہوئی۔ کیا تم ہوش میں تو ہو؟ دماغ ٹھیک ہے تمہارا؟ دادی کو شوق لگا۔ ہاں بالکل، اور اب کوئی مجھ سے اس بارے میں بات نہ کرے، وہ کہہ کر نجف کا بازو پکڑ کر اپنے ساتھ گھسیٹتا کمرے میں چلا گیا۔ یہ مت سمجھنا کہ تمہاری اس خاموشی کا مجھ پر کوئی اثر ہوگا، اور تھپڑ بھولا نہیں ہوں میں۔ اسے بیڈ پر پٹکتے وہ غصے سے چلایا کیونکہ نجف کی خاموشی اسے مزید بھڑکا رہی تھی۔ اور وہ تماچا جو تم آج میرے کردار پر مار آئے ہو، اس کا کیا؟ تمہیں ذرا سا بھی احساس نہیں کہ تم نے ایک بے قصور لڑکی کو اس کے گھر والوں کی نظروں میں مجرم بنا دیا؟ بلکہ تمہیں کیوں احساس ہوگا؟ تم نے تو بہت غیرت مند مرد ہو نا، جس نے اپنی بہن کا بدلہ لیا۔ وہ بیڈ سے اٹھتے اس کے مقابل آ کر اس کے انداز میں بولی۔ اپنی آواز نیچی رکھو،
اور अब अगर तुमने मुझसे बदतमीजी की तो वो अशर करूंगा कि सारी जिंदगी याद रखोगी। अना की ठेस पहुंचने पर वो गुर्राया, अल्लाह करे तुम मर जाओ तुम। आंसू पर काबू खत्म हुआ तो वो उसे बदवा देती बेड पर बैठी और ज़ारो कटार रो दी। अरहम ने दांत पिसते और कमरे से निकल गया, जहाँ दादी और मनाहिल उसका इंतजार कर रही थी। तुमने आज मेरा सर शर्म से झुका दिया है अरहम। मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी कि तुम एक बच्ची की जिंदगी बर्बाद कर दोगे। आज दादी ने उसे ना छरी से मारा और ना जूते का निशाना लिया। वो बस अफसोस से उसे देखती रही। इसकी वजह से ही मनाहिल की जिंदगी बर्बाद हुई। वो क्यों नजर नहीं आता आपको? वो बेफिक्री से कहते पलंग पर बैठा। तो उसमें इस बच्ची का क्या कसूर था? और साथ तुमसे कहीं गुना बेहतर है, उसने कम अज कम मुनाफकत नहीं की, मुंह पर मंगनी तोड़ गया था। मगर तुमने एक मासूम लड़की को रुसवा करके अपने आप को हमेशा के लिए गिरा लिया। दादी दुख से कहती अंदर चली गई, जबकि उसने मनाहिल को देखा। तुम भी मुझसे नाराज हो? मैंने ये सब तुम्हारी खातिर किया। आप ये सब मेरी खातिर नहीं, बल्कि अपनी अना की तस्कीन की खातिर किया है। और मेरी नज़रों में आप अपना मुकाम खो चुके हैं भाई। वो भी उसे गलती का एहसास दिलाते किचन की तरफ चली गई, जबकि अहम पलंग पर बैठा स्याह आसमान को देखता रहा। शायद उसने वाकई गलती कर दी थी। रात के 12 बजने पर वो कमरे में आया तो नजफ घुप अंधेरे किए फर्श पर बैठी रो रही थी। उसने बत्ती जलाई तो नजफ ने सर उठाया। ये कमरे का क्या हाल बनाया हुआ है? उठाओ अपनी ये ज्वेलरी, मुझे सोना है। बेड पर टूटी हुई चूड़ियां और जेवर देखकर अरहम ने सख्ती से कहा, मगर वो खामोशी से यूं ही बैठी रही। मैं कुछ कह रहा हूँ, अपना सामान उठाओ, मुझे सोना है। दफा हो जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हारा मुंह नोच लूंगी। वो जो कब से खामोशी से बैठी थी बुराई भरी हुई आवाज में चिल्लाई तो अरहम ने बेड पर बैठते कहका लगाया, तुम तुम मेरा मुंह नोच लोगी? अपनी हालत तो देखो, कैसे मछली की तरह तड़प रही हो। वो उसकी हालत पर महफूज हुआ। तुम आज मेरी बर्बादी पर हंस रहे हो, देखना कल मैं तुम्हारी तबाही पर हंसूंगी। और फिर तुम्हें एहसास होगा कि बेबस किस चीज़ का नाम है। वो कहकर उठी और अपनी चीज़ें समेटने लगी। बददुआ दे रही हो? आराम के दिल में ठेस सी उठी। बददुआएं उन्हें नहीं, तुम्हें तो मेरी आहें लगेंगी। फिक्र मत करो, इस दुनिया में नहीं तो आखिरत में मकाफात अमल जरूर होगा। वो अपने आंसू साफ करते बोली और लहंगा समेटते सोफे पर लेट गई। अरहम ने उसकी बात पर साकित सा हो गया। दुनिया में बदला लेने की खातिर वो आखिरत को बिल्कुल फरामोश कर गया था। तुम बेड पर सो जाओ। उसने नरमी अपनाई तो नजफ ने आंखें खोली। अपनी बकवास बंद रखो, उसे कहकर नजफ ने दूसरी तरफ करवट ली तो अरहम सर पकड़ते बैठ गया। अब उसे एहसास हो रहा था कि उसने जज्बात में कितना गलत कदम उठा लिया है। अगले चंद रोज खामोशी से गुजरे और हम ज्यादा वक्त घर से बाहर रहता, और जब वो घर आता तो नजफ दादी या मनाहिल के कमरे में सो रही होती। वो नजफ को देख भी ना पाया था। उसने दादी और मनाहिल से दोस्ती कर ली थी और वो ज्यादा वक्त उन्हीं के साथ गुजारती थी। आज इतवार था और अरहम को दफ्तर से छुट्टी थी। तभी वो नजफ से माफी मांगने का सोचकर घर में ही रुक गया। उन दोनों में उसे अपनी गलती का शिद्दत से एहसास हो गया था और वो माफ़ी मांग कर अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। नजफ जब नाश्ता करके कपड़े लेने कमरे में आई तो अरहम ने उसके वजूद पर पहली बार गौर किया। उसके लंबे बाल कमर पर बिखरे हुए थे, सफ़ेद चेहरे पर जर्दी और आंखों के गिर्द हल्के इस बात का मुंह बोलता सबूत थे कि वो तकलीफ में है। अरहम उठकर उसके करीब आया। बात सुनो, मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, इसलिए बेहतर होगा कि तुम मुझसे मुखातिब ना करो। वो दो टोक लहजे में कहती कपड़े निकालकर बाथरूम की तरफ बढ़ गई तो अहम ने उसका बाजू पकड़ते उसे रोका। मेरा हाथ छोड़ो, वरना मैं तुम्हें थप्पड़ मार दूंगी। उसकी आंखों में देखते नजफ ने गुस्से से कहा, मगर अरहम ने उसकी बात पर अमल ना किया। मुझे माफ़ कर दो, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया था। मैं इतना जज्बाती नहीं हूँ, मगर मनाहिल के आंसू ने मुझे पागल कर दिया था। आई एम सॉरी। वो उसे अपने करीब करते सच्चे दिल से माफ़ी मांग रहा था। तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसी की ज़िंदगी बर्बाद करके उससे माफ़ी मांग लोगे तो सब ठीक हो जाएगा? नहीं मिस्टर अरहम, तुमने मुझे बहुत दुख दिया है और मैं तुम्हें कभी माफ़ नहीं करूँगी। नजफ ने सख्ती से कहते उसकी गिरफ्त से अपना बाजू छड़वाया और बाथरूम में चली गई।
یہ سب کیا ہے مناہل؟ میں اتنا سب کچھ نہیں کھاتی. تم نے خواہ مخواہ میرے لیے اتنی محنت کی. رات کو کھانے کی میز پر طرح طرح کے کھانے دیکھ کر اس نے کہا تو مناہل مسکرائی. میرا دل چاہتا ہے کہ میں آپ کی خدمت کروں اور یہ بریانی لے نا، آپ کی پسندیدہ ہے. اس نے نجف کی پلیٹ میں کھانا نکالا تو ساتھ بیٹھے ارحم نے اسے دیکھا. میں بھی اسی گھر کا فرد ہوں شاید. خود کو نظر انداز ہوتا دیکھ کر اس نے کہا. یہ بھی لینا بھابھی، بہت مزے کے کباب بنائے ہیں. اس کی بات پر کان دھرنے کے بجائے مناہل نے نجف سے کہا تو وہ دادی کی طرف دیکھنے لگا. آپ بھی ابھی تک مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے پوچھا تو مگر دادی نے اسے دیکھنا بھی گوارا نہ کیا. ٹھیک ہے، جب یہاں کسی کو مجھ سے بات نہیں کرنی تو میں چلا جاتا ہوں. ویسے بھی میری یہ غلطی سے سب کچھ خراب ہو گیا ہے تو اب مجھے آپ سب سے دور ہی رہنا چاہیے. دل برداشتہ ہوتے وہ اٹھا اور گھر سے نکل گیا. نجف کی نگاہوں نے دور تک اس کا تعاقب کیا. رات تک وہ کام ختم کر کے آج اپنے کمرے میں ہی سو گئی کیونکہ ارحم گھر نہیں تھا اور اسے یقین تھا وہ رات کو گھر نہیں آئے گا. مگر رات کو جب اسے اپنے چہرے پر کسی کا لمس محسوس ہوا وہ یکدم نیند سے جاگی. آنکھیں کھولتی اس نے ارحم کو دیکھا جو نیند میں اپنا بازو اس کے چہرے پر رکھ کر بے خبر سو رہا تھا. اس کے تن بدن میں آگ لگی. ارحم اٹھو، اسے جھنجھوڑتے نجف نے غصے سے کہا تو وہ ہڑبڑا کر جاگا. کیا ہوا ہے؟ زلزلہ تو نہیں آ گیا؟ نیند سے جاگتے پر اسے سیلاب اور زلزلے کے خیالات ہی آتے تھے. تمہاری ہمت کیسے ہوئی یہاں سونے کی؟ اٹھو اور جا کر صوفے پر سو ورنہ میں دادی کے کمرے میں چلی جاؤں گی. اس نے ارحم کے اوپر سے کمفرٹ کھینچ کر اتارا. ٹھیک ہے، جہاں جانا ہے جاؤ لیکن مجھے سکون سے سونے دو. نیند میں ہونے کے بعد ارحم نے کہہ کر دوبارہ آنکھیں بند کر. تمہارے اندر ذرا سی بھی شرم ہے؟ آدھی رات کو دادی کے کمرے میں جانا اسے نامناسب لگا تو وہ غصے سے بولی. نہیں، شرم کا سینڈوچ بنا کر میں نے اسے کھا لیا تھا. گھر والوں نے کھانا نہیں دیا تھا نہ اس لیے. بے فکری سے کہتے اس نے جمائی روکی. دیکھو میں تمہیں آخری بات سمجھا رہی ہوں کہ میری زندگی میں مداخلت مت کرو. اس لیے بعد میں دادی کو شکایت لگاؤں گی. اس کا غصہ کم ہونے میں نہیں آ رہا تھا. یہ میرا بیڈ ہے، تم جہیز میں نہیں لائی، اس لیے اگر اتنا ہی مسئلہ ہے تو تم صوفے پر سو جاؤ. اور ہم نے اسے کمفرٹ کھینچتے اپنے اوپر لیا تو وہ غصے سے اسے دیکھتی رہی. میں صوفے پر نہیں سوؤں گی. تو ٹھیک ہے، بیڈ کے نیچے سو جاؤ، ٹھنڈ کم لگے گی. اور ہم نے اسے حسین مشورہ دیا. واٹ؟ نجف کو اس کی عقل پر شک ہوا. آئیڈیا پسند نہیں آیا تو ایک قبر کھود دو اور اس میں سو جاؤ، دیکھنا کتنا سکون ملے گا. اب کی بار اس نے آنکھیں کھول کر سیدھا ہوتے شرارت سے کہا تو اس نے نجف اسے گھور کر رہ گئی. تمہیں اتنا دفنا دوں قبر میں اور بھاڑ میں جاؤ تم، میں آئندہ اس کمرے میں آؤں گی ہی نہیں. وہ غصے سے پیر پٹکتی باہر چلی گئی جبکہ ارحم نیند میں ہی بے چین سے اڑ گئی تھی. کچھ دیر اس کا انتظار کرنے کے بعد وہ اٹھا اور باہر آیا تو نجف کو سیڑھیوں پر بیٹھا دیکھا. وہ آہستگی سے اس کے پاس آ گیا. میں جانتا ہوں کہ تم مجھ سے نفرت کرتی ہو مگر میں چاہ کر بھی وقت کو پیچھے لے کر نہیں جا سکتا. بعض اوقات انسان غصے اور جذبات میں ایسے قدم اٹھا لیتا ہے جس کا خمیازہ اسے ساری زندگی بھگتنا پڑتا ہے. اور میں تمہیں تکلیف پہنچا کر بہت پچھتا رہا ہوں. اندھیرے کے باعث وہ اسے دیکھ نہیں سکتا تھا مگر اس کے ساتھ بیٹھتے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ کر دل ہلکا کرنا چاہتا تھا. تم نے مجھے نانو اور جنید کی نظروں میں گرایا، میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی. وہ روندی آواز میں بولی. میں سب ٹھیک کر دوں گا، میں تمہاری نانو اور تمہارے کزن کو ساری حقیقت بتا دوں گا. تو مجھ پر یقین تو کرو. اور ہم نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما تو اس بار وہ اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے نہ چھڑوا سکے. تم نے مجھے بہت رلایا ہے، اس نے شکایت کی. جانتا ہوں مگر میں تمہارے آنسو اپنے دامن میں سمیٹ لوں گا. اس رشتے کا آغاز ہماری پسند سے نہیں ہوا لیکن میں اسے محبت سے تکمیل پر پہنچانا چاہتا ہوں. ارحم کے لہجے میں امید تھی. ممکن تھا کہ وہ اسے معاف کر دیتی مگر اگلے ہی لمحے اسے اپنی اذیت اور رسوائی یاد آئی. اس نے اپنا ہاتھ اس سے چھڑوایا. نہیں، میں اس رشتے کو نہیں نبھانا چاہتی. جو انسان مجھے ایک بار رسوا کر سکتا ہے وہ دوبارہ بھی میرے ساتھ ایسا کر سکتا ہے. اس لیے تم مجھ سے دور رہو. وہ کہہ کر اٹھی تو ارحم آنکھوں میں نمی لیے وہیں بیٹھا رہ گیا. وہ کیسے بتاتا کہ اسے نجف سے محبت ہونے لگی ہے؟ اسے اچھی لگنے لگی تھی
وہ دن رات اسے سوچنے لگا تھا، مگر اس کی غلطی اتنی چھوٹی نہ تھی کہ اسے فوراً معاف کر دیا جاتا۔ نجف اگلی صبح وہ سوتے ہوئے اپنے سینے پر کسی کا دباؤ محسوس کرتی حرکت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جب ارحم نے اسے پکارا، وہ آنکھیں کھول کر اسے دیکھنے لگی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ اور چہرے پر چھایا خوف ارحم کو بے چین کر رہا تھا۔ کیا ہوا ہے؟ تم اتنا گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ ارحم نے پوچھا تو وہ یکدم اٹھی اور اس کے سینے سے لگ کر سسکنے لگی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میرا دم گھٹ رہا ہے، وہ اس سے لگتی بول رہی تھی، جبکہ ارحم سانس نہ لے سکا۔ سو سوتے ہوئے میرا جسم مفلوج ہو جاتا ہے، عجیب سا دباؤ محسوس ہوتا ہے، میں کچھ نہیں کر پاتی، میں ہل بھی نہیں پاتی، میں بہت تھک گئی ہوں ارحم، بہت زیادہ۔ کئی سالوں سے اس بیماری سے لڑتے وہ آج ارحم کا سہارا پاتے ہی ٹوٹ پڑی۔ وہ حیرت سے اس کی کمر تھپتھپاتے اسے سن رہا تھا۔ تمہیں سلیپ پیرالائز کی بیماری ہے؟ لیکن کیوں؟ کس چیز کا دباؤ ہے تمہاری ذہن پر؟ کہیں تم اس شادی کی وجہ سے تو پریشان نہیں ہو؟ ارحم نے پوچھا تو اس سے الگ ہوئی۔ جب میری ماما کی ڈیتھ ہوئی تھی تب سے مجھے یہ بیماری ہے اور میں چاہ کر بھی اس سے چھٹکارا حاصل نہیں کر پاتی۔ میں کیا کروں ارحم؟ سارا دن خوش رہنے کی اداکاری کرنے کے باوجود جب میں رات کو سوتی ہوں تو ذہنی اذیت مجھے کاٹنے لگتی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ میں اپنے باپ سے نفرت کرتی ہوں، میں نانوں سے بھی نفرت کرتی ہوں، جس نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا، اور تم سے بھی۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، نفرت ہے مجھے تم سے۔ اس کے ذہن سے اس کا قابو ختم ہوا تو وہ ہدیانی کیفیت میں کہتے ارحم سے دور ہٹی۔ ریلیکس ہو جاؤ یار، میں پانی پیوں۔ ارحم نے پانی کا گلاس اسے تھمایا تو اس نے فرش پر پٹک دیا۔ نہیں پینا مجھے، اکیلا چھوڑ دو مجھے چھوڑ دو، سب مجھے چھوڑ دیتے ہیں، پہلے ماما، پھر نانو اور جنید، اب تم بھی چھوڑ دو۔ میں اسی قابل ہوں کہ سب مجھے تنہا چھوڑ دے۔ کئی سالوں کا غبار جو وہ اپنے اندر چھپائے بیٹھی تھی آج ارحم کے سامنے نکالا تو اس نے نجف کو اپنی طرف کھینچتے اسے خود میں سمیٹ لیا۔ میں تمہیں کیوں چھوڑوں گا بیوقوف لڑکی؟ محبت کرتا ہوں تم سے، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں، اور یہ بیماری زیادہ سوچنے کی وجہ سے ہوتی ہے نا۔ انسان کا دماغ جب ہر وقت سوچوں میں ڈوبا رہے تو ایسا ہوتا ہے، لیکن اب تمہیں کوئی منفی سوچنے نہیں دوں گا۔ اسے اپنی باہوں میں سمیٹتے وہ بولا تو نجف کی آنسو متواتر بہنے لگے۔ وہ آج بہت زیادہ رونا چاہتی تھی، اور اسی شخص کے سینے سے لگ کر جس سے لاکھ کوشش کے باوجود وہ نفرت نہیں کر پائی تھی۔ نکاح کے خوبصورت رشتے نے ان دونوں کو ہی ایک دوسرے سے نفرت کرنے میں ناکام کر دیا، اور آج وہ اس سے لپٹے اپنے ماضی کا ہر دکھ بیان کرتی جا رہی تھی۔ ارے واہ، آج تو بہت پیاری لگ رہی ہو، ارحم سے صلح ہو گئی ہے کیا؟ اسے کمرے سے تیار ہو کر نکلتا دیکھ کر دادی نے تعریف کرتے سوال بھی کیا تو وہ مسکرائے۔ غلطیاں انسانوں سے ہی ہوتی ہیں، اور جب وہ اپنی غلطی پر نادم ہو تو اسے معاف کر دینا چاہیے، اور ارحم میری ذہنی اذیتوں کو سمجھتا ہے، اس لیے میں نے اسے دل سے معاف کر دیا۔ ارحم کو سارے دکھ سنانے کے بعد اس کا دل واقعی ہلکا ہو گیا تھا۔ تبھی وہ پرسکون سے بولی تو ارحم بھی برآمدے میں داخل ہوا۔ میں سب سمجھتا ہوں، لیکن تم کچھ نہیں سمجھتی۔ دادی، اسے سمجھائے نا کہ یہ میرا نام لینے کے بجائے مجھے تمیز سے بلائے۔ ارحم نے بولا تو نجف نے اسے گھورا۔ کیوں؟ تمہارا کیا دل ہے کہ یہ تمہیں سرتاج کہہ کر بلائے؟ چلو شکل گم کرو اور مجھے اپنی بہو سے باتیں کرنے دو۔ دادی نے اسے ڈانٹا تو وہ منہ بسوڑتے وہیں بیٹھ گیا۔ سرتاج کہنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے ویسے، لیکن یہ مجھے ارحم جی کہہ کر پکار سکتی ہے۔ اس نے کان کن اکھیوں سے نجف کو دیکھا جو زیر لفظ مسکرا رہی تھی۔ نکلتے ہو یہاں سے یا میں جوتا اتاروں؟ دادی نے اسے دھمکی دی، مگر وہ ڈٹھائی سے وہیں بیٹھا رہا۔ ویسے دادی، یہ آپ کی بہو نہیں ہے، میں آپ کا پوتا ہوں تو یہ آپ کی پو ہوئی۔ جیسے بیٹے کی بیوی بہو ہوتی ہے ویسے ہی پوتے کی بیوی پو ہوئی ہوتی ہے۔ اس نے اردو کی ایسی کی تیسی کرتے نیا لفظ ایجاد کیا تو نجف بے اختیار ہنس دی، جبکہ دادی کا جوتا ہوا میں سوار ہوتے ارحم تک پہنچا تھا۔ وہ اٹھا اور دفتر کے لیے تیار ہونے کے لیے کمرے میں چلا گیا۔ یہ ہمیشہ ہی ایسی زندہ دل اور شرارتی تھا،
ماں باپ کے مرنے کے باوجود کبھی مایوس نہیں ہوا، مگر منال کی تکلیف نے اس غلط قدم اٹھوایا۔ اس کی طرف سے میں تم سے معافی مانگتی ہوں بیٹا، مجھے معاف کر دو۔ اس کے جانے کے بعد دادی نے نجف سے معافی مانگی تو اس نے پلنگ پر بیٹھتے ان کی گردن میں باہیں ڈالی۔ ارے دادی، آپ کیوں معافی مانگ رہی ہیں؟ اور میں سب کو ہی معاف کر چکی ہوں۔ زندگی کے بہت سے مقامات ایسے آتے ہیں جب ہمیں قسمت کے فیصلے سمجھ نہیں آتے، مگر صحیح وقت آنے پر ہمیں ان کی حکمت سمجھ آ جاتی ہے۔ اب خود سوچیں کہ اگر میری شادی اس ساس سے ہو جاتی تو میرا کیا بنتا؟ وہ تو ایک لالچی اور دھوکے باز انسان تھا، لیکن ارحم دل سے ایک اچھا اور کھڑا انسان ہے۔ اس نے وقتی طور پر میرے ساتھ غلط ضرور کیا، مگر اب وہ میرے زخموں پر مرہم رکھ رہا ہے۔ ہم سب انسان ہیں، تو ہمیں دوسروں سے فرشتہ صفت ہونے کی توقع ختم کر دینی چاہیے۔ وہ بولی تو دادی مسکرائی۔ تم تو بہت ہی سمجھدار ہو۔ وہ واقعی اس سے متاثر ہوئی تھی۔ سردی دن بہ دن بڑھتی جا رہی تھی۔ ان کی شادی کو 1 مہینہ گزر چکا تھا اور آج نانو اور جنید برآمدے میں بیٹھے نجف سے ندامت کا اظہار کر رہے تھے۔ مجھے معاف کر دو بیٹا، مجھے تم پر یقین کرنا چاہیے تھا۔ میں کیسے بھول گئی کہ تم ایک با کردار اور معصوم لڑکی ہو۔ اس وقت مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا اور بدنامی کے ڈر سے میں نے تمہاری شادی ارحم سے کروا دی، مگر میں تب سے سکون کا سانس نہیں لے پائی۔ مجھے بہت دکھ ہے کہ میں تمہارے مشکل وقت میں تمہارے ساتھ نہیں کھڑی رہی۔ نانو نے اس کے ماتھے کو چوما اور اس کے ہاتھ تھامتے معافی مانگی تو اس کی آنکھوں سے چند آنسو نکل کر گالوں پر بہہ نکلے۔ آپ جانتی ہیں نانو، اپنی ماں کی ڈیتھ کے بعد میں نے کتنی مشکل سے خود کو سنبھالا تھا۔ آپ سب کے سامنے میں ہنستی کھیلتی نجف بنی رہی، مگر میں کس اذیت میں تھی آپ سوچ بھی نہیں سکتی۔ لیکن میں آپ سے اپنی پریشانیاں چھپاتی تھی، کیونکہ مجھے پتا تھا کہ چاہے دنیا مجھے چھوڑ دے لیکن آپ مجھے کبھی نہیں چھوڑیں گی۔ شکوہ زبان پر آنے لگے۔ ارحم نے شرمندگی سے سر جھکا لیا۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، مجھے معاف کر دو۔ ارحم نے مجھے ساری حقیقت بتا دی ہے اور وہ تو تمہیں طلاق دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اگر تم یہاں خوش نہیں ہو تو میں تمہیں اپنے ساتھ لے جاؤں گی بیٹا، نانو نے کہا تو اس نے بے یقینی سے ارحم کو دیکھا۔ تو مجھے طلاق دو گے؟ تمہارے نزدیک یہ شادی ایک مذاق ہے کہ جب چاہا اپنا لیا اور جب چاہا چھوڑ دیا؟ 2 دن پہلے تک تم یہ کہہ رہے تھے کہ تم مجھ سے کبھی اکیلا نہیں چھوڑو گے، اور اب تم مجھ سے جان چھڑوانے کی بات کر رہے ہو؟ میں پاگل ہوں جو 1 مہینے سے یہاں بیٹھی ہوں صرف اس لیے ارحم ملک کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ تمہارے ساتھ کے لیے میں نے تمہیں معاف بھی کر دیا اور تم مجھے طلاق دینا چاہتے ہو؟ وہ غم و غصے میں کہتی کھڑی ہوئی تو ارحم نے بھی کھڑے ہوتے اسے سنبھالا۔ نہیں، میں تمہیں طلاق نہیں دینا چاہتا، یہ تو صرف میں نے اس لیے کہا تھا کہ جنید نے مجھے بتایا کہ تم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس لیے میں نے سوچا کہ تم نے ایسا سوچا بھی کیسے کہ میں تمہارے نکاح میں ہوتے ہوئے کسی اور کو پسند کروں گی؟ تم مجھے کیا سمجھتے ہو ارحم؟ میں نے جنید کو اس دن بھلا دیا تھا جس دن اس نے مجھ پر اعتماد نہیں کیا تھا۔ محبت و اعتبار کا دوسرا نام ہے۔ تم جب اسے محبت پر اعتبار ہی نہیں تھا تو میں کیسے اسے اپنے دل میں بسا کے رکھتی؟ یہ صرف میری عادت تھا یار، محبت تو تم ہو۔ آنسو سے تر چہرہ لیے وہ روتے ہوئے کہتے اس نے ارحم کے سینے پر ہاتھ مارا تو وہ دھنک ہو گیا۔ سوری، میں نے دوبارہ تمہارا دل دکھایا دیا۔ تم ہمیشہ یہ کرتے ہو، غلطی کر کے معافی مانگ لیتے ہو، مگر میرا دل اتنا مضبوط نہیں ہے، مت دکھاؤ اتنا۔ وہ بے بسی سے کہتے تھک کر بیٹھ گئی۔ نانو نے اسے خود سے لگاتے تسلی دی۔ یہ وہ آنسو تھے جنہیں بہت پہلے بہہ جانا چاہیے تھا۔ جب انسان ایک لمبے عرصے تک اپنی تکلیف دل میں چھپا کر رکھتا ہے تو وہ ناسور بن کر انسان کو ایسے ہی تکلیف سے کاٹتی ہے جیسے نجف کو کاٹ رہی تھی۔ اس لیے دل کو کسی اپنے کے سامنے ہلکا کر دینا چاہیے تاکہ دامی اذیتوں سے نجات مل سکے۔ نجف، تبھی عشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ وہ اس سے ملنے آئی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ کیا ہوا ہے؟ کچھ نہیں، کل سر ہمدان کی شادی ہے، چلو گی؟ عشا نے پوچھا تو وہ سر اسباب میں ہلا گئی۔ یہ وہ خاموشی یک طرفہ محبت تھی جس کا اظہار پروفیسر ہمدان نے کبھی کیا ہی نہیں تھا، اور آج وہ اس محبت کو دل میں دفناتے کسی اور سے شادی کرنے جا رہے تھے۔ اس رات مہمانوں کے جانے کے بعد ارحم اسے ساتھ لیے سمندر کنارے آ گیا تھا۔
وہ جانتا تھا کہ اس نے نجف کا دل دکھایا ہے اور اسے اپنی غلطی کا کفارہ ادا کرنا تھا۔ موٹر سائیکل روکتے اس نے نجف کی طرف ہاتھ بڑھایا تو وہ ناراضگی سے اسے دیکھتے آگے بڑھ گئی۔ سوری نا یار، غلطی ہو گئی، میں تھوڑا پاگل ہوں۔ اس کے پیچھے آتے ارحم نے معصومیت شکل بنائی تو نجف نے ہوا سے اٹھتے اپنے بالوں کو کندھوں کے پیچھے کیا۔ میں تمہیں معاف نہیں کروں گی، تم ہمیشہ ایسا ہی کرتے ہو۔ وہ راضی ہونے کو تیار نہیں تھی۔ ارحم نے اسے روکتے نرمی سے اپنے قریب کیا۔ نہیں کرو گی؟ اس کا ہاتھ تھام کر اپنے دل کے مقام پر رکھتے اس نے نجف کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ محصور سی اس شخص کو دیکھتی گئی جو اپنی تمام تر خاموشیوں کے باوجود اس کے دل کی دھڑکنیں بن چکا تھا۔ چھوڑو میرا ہاتھ، ٹھرکی انسان۔ 2 لمحوں بعد اس نے اپنا ہاتھ ارحم کی گرفت سے چھڑوانا چاہا تو اس نے نجف کوئی کوشش ناکام بناتے اس کے بالوں کو پیچھے کیا۔ بہت حسین بال ہیں تمہارے۔ وہ سر تا پیر محبت میں ڈوبا ہوا تھا۔ پینٹین لگاتی ہوں اور سرسوں کا تیل بھی۔ اس کے رومانس پر پانی پھیرتے نجف نے کہا تو اس کا کہکا فضا میں بلند ہوا۔ حد ہے، اب ایک معصوم شوہر اپنی بیوی کی تعریف بھی نہیں کرے گا۔ ویسے آج تم نے بہت خوبصورت ڈریس پہنا ہے۔ اس کے سرخ رنگ کی فراک پر نظر ڈالتے ارحم نے مزید تعریف کی۔ صرف ایکسل سے دھوتی ہوں، نجف نے شرارت سے کہا اور خود ہی ہنس دی۔ چپ چپ ہو جاؤ ورنہ اسی سمندر میں پھینک دوں گا، ارحم نے کہتے اس کے ساتھ آگے قدم بڑھائے۔ تم میری زندگی ہو۔ محبت کو بیان کرنے کے لیے بہت سے الفاظ وجود میں آئے ہیں مگر میں چاہ کر بھی اپنے جذبے کو ان میں سے کوئی الفاظ نہیں دے پا رہا ہوں، شاید اس لیے کہ میرا دل میں پنپتے جذبات کو یہ الفاظ بیان نہ کر سکتے۔ اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھامتے وہ ساحل پر چہل قدموں سے چل رہا تھا۔ اور وہ تم سے عشق کرتی ہوں اور میں تم سے عشق کرتی ہوں ارحم۔ نجف نے بھی اس بار اقرار کیا تو ارحم نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا۔ ہائے، کہیں مر نہیں نہ جاؤں۔ اداکاری کے جوہر دکھاتے اس نے نجف کو ہنسنے پر مجبور کر دیا۔ مر تو تم گئے ہو مجھ پر۔ وہ اسے چھیڑنے سے باز نہ آئی جبکہ سمندر کی لہریں خود پر ارحم اور نجف کی محبت کی داستان رقم کر رہی تھی اور آسمان پر چمکتا چاند ان کی محبت پر مزید روشن ہو گیا کہ زمین زادیوں کی محبت سے چاند اور ستارے اپنی روشنی بڑھا لیتے ہیں۔ ختم شد۔